السلام علیکم کائنیئرز، حسین وائس میں آج ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ایک بہت انٹرسٹڈ کہانی سنانے والا ہوں۔ ایک پولیس آفیسر لکھتا ہے، آج میں معمول کی گشت پر تھا۔ رات کی 2 بجے تھے۔ ایک لڑکی جو 28-26 سال کی معلوم ہوتی تھی ایک بینچ پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ مشکوک معلوم کرتے ہوئے میں گاڑی سے نیچے اترا اور اس سے پوچھنے لگا کہ یہ یہاں اتنی رات کو کیوں بیٹھی ہے۔ میرے خیال میں تھا کہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے، مگر میرے اتنا پوچھنے پر کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے، وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ میرے تجسس میں اضافہ ہوا اور میں نے نہایت الرٹ ہوتے ہوئے دوبارہ پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہے۔ اس کا تو جیسے صبر ہی ٹوٹ گیا ہو، چلائی اور کہنے لگی، مسلمان ملک میں جہاں تمام مسلمان ہیں، میں مردوں کی حوض کا نشانہ بنتے ہوئے اس بینچ تک پہنچی ہوں۔ کیا یہاں بیٹھنے کی قیمت بھی میرے جسم سے وصول ہونے والی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ میں ساکت ہو گیا۔ خیر، میں نے پوچھا آخر ہوا کیا ہے، جس پر اس نے بتایا کہ وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، چند لڑکے مجھے تنگ کرتے، جس پر میں نے اپنے اساتذہ کی نوٹس میں دیا انہیں ڈانٹا گیا، مگر اس کے بعد وہ لڑکے میرے دشمن بن گئے اور میرے تصویریں کھینچنے لگے۔ بات بات پر مجھے تنگ کیا جاتا، گھر تک پیچھا کیا جاتا، حتیٰ کہ میرے ماں باپ کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے تصویریں ایڈٹ کر کے کمپیوٹر سے ایسا بنا لیا جیسے اصل ہی ایسی تصویریں بنائی گئی ہو۔ گھر والوں نے مجھ پر شک کیا اور میری کسی بات پر یقین نہ کیا اور مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ میرے حیثیت جیسے نہ ہونے کی برابر ہو کر رہ گئی۔ مجھے کالج سے ہٹا دیا گیا۔ ایک عرصے تک میں اس انتظار میں رہی کہ شاید مجھے بھی گھر میں عزت اور مقام دوبارہ مل جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا اور میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی دوران ایک عورت مجھے ملی جو مجھے ہمدردانہ انداز میں قائل کر کے اپنی گھر لے گئی۔ اگلے دن میرا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، میں گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ جب میں وہاں سے گھر کے لیے نکلنے لگی تو اس عورت نے مجھے روکا اور ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا اور ایک شخص کو بلایا جس نے میری ضد توڑنے کے لیے میرے ساتھ۔ میں بری طرح ٹوٹ گئی اور پریشان ہو گئی۔ اسی دوران انہوں نے مجھے آنکھوں میں پٹی باندھ کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا، جہاں مجھے فروخت کیا جانا شروع کر دیا۔ ایک دن میں وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور تک جانے کے بعد یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ آپ مجھے بتائیں، کیا میری زندگی برباد کرنے والا ذمہ دار کون ہے؟ وہ لڑکے، میرے ماں باپ، مجھے بعد میں ملنے والی عورت؟ کیا ہماری بھائی بھی کسی کی زندگی برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے ماں باپ ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی اور بہن بھی اس قحبہ خانے کا حصہ بنے گی؟ کیا ہماری گلی محلے میں آوارہ بیٹھنے والے لڑکوں کو روکا جانا چاہیے؟ اگر مجھے گھر میں سہارا ملا ہوتا تو میں گھر سے نہ بھاگتی، بلکہ میرے والدین میرا ساتھ دے کر ان لڑکوں کی گھر والوں سے ملتے اور کئی اور لڑکوں اور ان کی گھر کی حفاظت ہوتی۔ میں نے 5 لیڈی کانسٹیبل اور پولیس نفری کو ساتھ لیا اور اس لڑکے کو گاڑی میں بٹھا کر اس عورت کی گھر ریڈ کیا۔ عورت سے 14 لڑکیاں جن کی کہانی اس سے دردناک تھی وہ برآمد کر کے ان کے والدین کے حوالے کیا اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع فراہم کیا۔ والدین کو سمجھایا اور احساس دلایا کہ اپنے بچوں کی کنارہ کشی کر کے ہم ان کو کس دلدل میں پھینک رہے ہیں۔ پھر ان لڑکوں کی گھر ریڈ کیا گیا تو لیپ ٹاپ سے درجنوں لڑکیوں کی تصویریں برآمد کی جن کو وہ بلیک میل کرتے۔ ان سب کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ آج وہ سارے ملزم جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا شوہر اس کے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی خوشی سے رہ رہا ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا بھائیوں، والدین، شوہر، بیٹیوں جیسے رشتے ہوتے ہوئے ہماری عورتیں غلط نظروں سے محفوظ ہے؟ کیا ہمیں ان سے دوستانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کو اگر کوئی بلیک میل کر رہا ہو تو یہ اس یقین کے ساتھ ہمیں بتا سکے کہ ان کی مدد کی جائے گی اور ان کو یقین کر کے ان کا ساتھ دیا جائے گا؟ اگر ان سے سچ میں کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ جب ایسا ہونا شروع ہو جائے گا تو میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارے معاشرے میں گھریلو سکون بھی ہوگا، 50% جرائم ختم ہوں گے اور کوئی قحبہ خانہ باقی نہیں رہے گا۔ آئیے آج ہی عزم کرے اور بھروسے کو کاربند ہو کر مضبوط کرے اور اسلامی معاشرے میں اس غلیظ اور گندے کام کو ختم کرے۔ قحبہ خانہ کا خاتمہ ہماری آنے والے نسلوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔